اکثر یہی سوچا جاتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ نظر کا کمزور ہونا تو لازمی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ نئی تحقیق کچھ ایسے طریقوں پر روشنی ڈال رہی ہے جو شاید اس عمل کو سست کر سکتے ہیں یا کچھ معاملات میں نظر کو بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور ان 3 جدید تکنیکوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلے ایک حقیقت سے شروع کرتے ہیں جو شاید آپ کو حیران کر دے۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد ہر 10 سال میں آنکھوں کے میکولر پگمنٹ کی کثافت میں 30% تک کمی آ سکتی ہے۔ یہ پگمنٹ سمجھے کہ ہماری آنکھوں کی تیز نظر کے لیے ایک قدرتی حفاظتی طے ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس عمل کو روکا جا سکتا ہے یا اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اور خوشخبری یہ ہے کہ تحقیق کہتی ہے ہاں، کچھ خاص طریقے ہیں جو مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ آئیے ان طریقوں پر ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، عمر کے ساتھ نظر میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں ان کی وجہ دراصل ہمارے جسم کے اندر ہمارے خلیوں کی سطح پر ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اب سائنس ان تبدیلیوں کو گہرائی میں سمجھنا شروع ہو گئی ہے، اور اسی سمجھ کی بنیاد پر وہ حل سامنے آئے ہیں جن پر ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا پہلا طریقہ جسے ہم تیسرے نمبر سے شروع کر رہے ہیں وہ ہے سیلولر لائٹ تھراپی۔ اس کا آئیڈیا بہت سادہ سا ہے، بالکل جیسے کسی ڈیوائس کی بیٹری کو ریچارج کیا جاتا ہے، ویسے ہی آنکھ کے خلیوں کو توانائی دینا۔ اور یہ سارا کام کرتے ہیں مائٹوکانڈریا۔ انہیں خلیوں کا پاور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ ہیں جو ہماری آنکھوں کے ریٹینا کے خلیوں کو ٹھیک سے کام کرنے کے لیے مسلسل توانائی فراہم کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں اصل مسئلہ سامنے آتا ہے۔ یونیورسٹی کالج لنڈن کی تحقیق کے مطابق 40 سال کی عمر کے بعد ہمارے ریٹنا کے خلیوں میں توانائی بنانے کی یہ صلاحیت 70% تک گر جاتی ہے۔ جی ہاں، 70%، اور لائٹ تھراپی اسی مسئلے کا ایک ممکنہ حل پیش کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ طریقہ کام کیسے کرتا ہے؟ تحقیق میں اس کی تفصیلات بہت خاص ہیں۔ اس میں 770 نینو میٹر کی مخصوص سرخ روشنی استعمال ہوتی ہے، اور اس سے صبح اٹھنے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر بند آنکھوں پر تقریباً 12 انچ کے فاصلے سے ٹھیک 3 منٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح کے وقت استعمال کی گئی یہ سرخ روشنی خلیوں کی بیٹری کو چارج کرنے میں مدد دے سکتی ہے، جبکہ اس کے برعکس دن بھر موبائل اور کمپیوٹر اسکرینوں سے نکلنے والی نیلی روشنی اسی بیٹری کی توانائی کو ختم کرتی ہے۔ تو ایک طرف تو سرخ روشنی سے فائدہ اٹھانا ہے اور دوسری طرف نیلی روشنی کے نقصان سے بھی بچنا ہے۔ اس کے لیے کچھ آسان سے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اپنی ڈیوائسز پر بلو لائٹ فلٹر ہمیشہ آن رکھیں، گھر میں پیلی یا گرم روشنی والے LED بلب لگائیں، اور خاص طور پر سونے سے 3 گھنٹے پہلے نیلی روشنی سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ چلیں اب دوسرے طریقے پر بات کرتے ہیں۔ اس کا تعلق آنکھوں کے اندر خون کی گردش یعنی بلڈ فلو سے ہے۔ یہ ٹیکنیک خاص طور پر ریٹینا کی انتہائی باریک خون کی نالیوں میں دوران خون کو بہتر بنانے پر زور دیتی ہے۔ اس ٹیکنیک کو 2020 فلڈنگ کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں کرنا یہ ہے کہ ناک سے 4 سیکنڈ تک سانس اندر کھینچیں، پھر 20 سیکنڈ کے لیے سانس کو روک کر رکھیں، اور اسی دوران آنکھوں کو آہستہ آہستہ انگریزی کے ہند سے 8 کی شکل میں گھمائیں، اور آخر میں 6 سیکنڈ لگاتے ہوئے منہ سے آہستہ آہستہ سانس باہر نکال دیں۔ یہ مشق دن میں 3 بار اور ہر بار 5 دفعہ دہرانی ہے۔ اور یہ صرف کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ اس کا اثر کتنا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے محققین نے اسی طرح کی ایک تکنیک پر 4 ہفتوں کی تحقیق کی۔ نتائج کے مطابق شرکاء کی نظر میں اوسطاً آئی چارٹ کی 1.5 لائن کے برابر بہتری آئی۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اب آتے ہیں ہمارے پہلے نمبر کے طریقے پر، جسے میری گولڈ پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہے آنکھ کی اس قدرتی حفاظتی تہہ کو اندر سے یعنی غذا کے ذریعے دوبارہ مضبوط بنانا۔ تو اس پروٹوکول میں اصل چیز کیا ہے؟ اس میں 2 اہم اجزاء ہیں، لیوٹین اور زیازینتھن۔ دن میں 20 ملی گرام لیوٹین اور 4 ملی گرام زیازینتھن لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے، اور اسے صبح کے وقت کسی صحت مند چکنائی جیسے زیتون کے تیل یا ایووکاڈو کے ساتھ لینا چاہیے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ اسے لینے کے 1 گھنٹے بعد تک فائبر، کافی یا چائے سے پرہیز کریں، اور اگر آئرن سپلیمنٹس لیتے ہیں تو وہ دن کے کسی اور وقت لیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ صرف لیوٹین اور زیازینتھن لینا ہی کافی نہیں۔ اگر ان کے ساتھ وٹامن ای، اومیگا 3 فیٹس اور زنک بھی لیے جائیں تو ان کے جذب ہونے کی صلاحیت اور اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔
اصل فرق ان معاون اجزاء کے ساتھ لینے سے ہی پڑتا ہے، جیسا کہ اگلی سلائیڈ میں واضح ہو جائے گا۔ اور یہ چارٹ دیکھیں، یہ فرق کتنا بڑا ہے۔ یورپی آئی اسٹڈی کے مطابق جب صرف لیوٹین لیا گیا تو نظر کے خراب ہونے کا خطرہ 18% کم ہوا، لیکن جب اسے ان معاون غذائی اجزاء کے ساتھ لیا گیا تو یہی خطرہ 57% تک کم ہو گیا۔ تو ان تینوں طریقوں کو جاننے کے بعد اب ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تینوں طریقے الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ مل کر کام کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے اثر کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ان تینوں طریقوں کا خلاصہ صرف 3 الفاظ میں کرنا ہو تو وہ ہوں گے توانائی، گردش اور تحفظ۔ ہر طریقہ ان میں سے ایک پہلو پر کام کرتا ہے تاکہ آنکھوں کی صحت کو سہارا ملے۔ تو اس ڈایاگرام سے پوری تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ توانائی کے لیے لائٹ تھراپی، غذائی اجزاء کو آنکھوں تک پہنچانے کے لیے خون کی بہتر گردش، اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے میری گولڈ پروٹوکول۔ یہ تینوں مل کر آنکھوں کی صحت کے لیے ایک مکمل نظام بناتے ہیں۔ تو آخر میں یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا روزمرہ کی چند سادہ سی عادتیں اپنا کر طویل مدت کے لیے اپنی نظر کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یہ تحقیق کم از کم یہ ضرور بتاتی ہے کہ چھوٹے اور مسلسل اقدامات کے بہت بڑے اور مثبت نتائج نکل سکتے ہیں۔